اب ایک بہت اہم مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ 3 طلاق اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دے دیتا ہے، اکٹھی دے یا علیحدہ علیحدہ دے، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، وہ یہ کہ فقہاء نے قرآن اور سنت کی روشنی میں کچھ تصریحات بیان فرمائی ہیں کہ ایک طلاق دینے کا احسن طریقہ ہے اور ایک طلاق دینے کا وہ طریقہ ہے جو کہ احسن نہیں ہے، جس کو پسند نہیں کیا گیا۔ احسن سے مراد اچھا طریقہ، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ اس کے پاکی کے دنوں میں طلاق دے، اور ان پاکی کے دنوں میں طلاق دے کہ جس میں اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کوئی ازدواجی تعلقات کو قائم نہ کیا ہو، تاکہ اس میں اسے پریگننٹ ہونے کا کوئی کسی بھی قسم کا کوئی شائبہ نہ رہے اور اس کی عدت زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ یہ ایک اچھا طریقہ ہے طلاق دینے کا۔ اب اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جی میں نے بالکل بیوی کو پاس رکھنا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ ایک طلاق وہ اس کو پاکی کے دنوں میں دے، پھر اس کے جب پیریڈز گزر جائیں اس کے بعد پھر جب پاکی کے دن آئے تو دوسری طلاق اس میں دے، اور پھر اس کے بعد پیریڈز گزر جائیں، پھر جب تیسری مرتبہ پاکی کے دن آئے تو پھر اس میں طلاق دے۔ یہ طلاق دینے کا مناسب طریقہ ہے اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو۔ اس کی بنسبت دوسرا طریقہ کہ اگر کوئی شخص ناپاکی کے دنوں میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے یا 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے، یہ دونوں طریقے ناجائز ہیں، اور اس صورت میں طلاق دینے والا گنہگار ہوگا، لیکن طلاق واقع ہو جائے گی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ طلاق پھر بھی واقع ہو جائے گی، لیکن اس طریقے سے طلاق دینے والے کو طلاق غلط طریقے سے دینے کا گناہ ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ آیا اگر کوئی شخص 3 طلاق اکٹھی اپنی بیوی کو دے دیتا ہے تو شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں، اور ان کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں، اور ان کے بعد تمام کے تمام فقہاء اور محدثین اور پوری امت کے جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 3 طلاق اکٹھی دی جائیں یا علیحدہ علیحدہ دی جائیں، وہ 3 ہی واقع ہوتی ہیں، وہ ایک نہیں ہوتی۔ یہ کچھ لوگوں نے کوئی 100-125 سال پہلے کچھ اس قسم کی غلط فہمیاں معاشرے کے اندر رائج کر دیں کہ جی وہ 3 طلاق وہ ایک ہی ہوتی ہے، وہ 3 نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ درست نہیں ہے، اس کے اوپر متفقہ طور پہ علماء کا اجماع ہے، اجماع امت جس کو کہا جاتا ہے، جس میں صحابہ کرام کی اکثریت بھی شامل ہے، ائمہ اربعہ بھی شامل ہیں، اور دیگر فقہاء، محدثین اور مجتہدین سب شامل ہیں۔ میں اس مسئلے کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ اس لیے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل یہ مسئلہ بڑا معاشرے کے اندر رائج ہے۔ پہلے غلطی کر بیٹھتے ہیں، 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جن کو علم نہیں ہوتا، وہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ 3 نہیں، یہ تو ایک ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ پھر میاں بیوی بن کے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں یہاں پر معذرت کے ساتھ جو لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ یہ زناکاری ہے، یہ بدکاری ہے، یہ جائز نہیں ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ ایک ہی ہوتی ہیں، ان کے پاس صرف اور صرف ایک روایت ہے، اور وہ روایت بھی اگرچہ مسلم شریف کی روایت ہے، لیکن اس سے دلیل پکڑنا جو ہے وہ کمزور ہے۔ یہ تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں علمی اعتبار سے، انشاءاللہ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آسان لفظوں میں سمجھاؤں۔ وہ روایت یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک موقع پہ یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ حضور کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع کے زمانے میں 3 طلاقوں کو 3 تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس متعلق جو ہے وہ فیصلہ صادر فرمایا، اور اس کے بعد پھر 3 طلاقوں کو 3 ہی سمجھا جانے لگا۔ یہ روایت ذہن میں رکھ لیں، پھر میں اس کا جواب بھی آپ کو انشاءاللہ دیتا ہوں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی صرف ایک روایت ہے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ اپنا جو ہے وہ اس روایت کے خلاف ہے۔ اور محدثین کا یہ اصول ہے کہ جب کوئی راوی کوئی روایت بیان کرتا ہے اور پھر وہ اس کا عمل یا اس کا فتویٰ اس کے خلاف ہوتا ہے، تو وہ جو فتویٰ بعد میں دے رہا ہے یا جو عمل وہ بعد میں کر رہا ہے اس کے اوپر عمل ہوگا، اس نے جو روایت بیان کی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ ایک اجماعی اصول ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی اس روایت کے برعکس کئی فتاویٰ اور بھی منقول ہیں اور کئی مسائل اور بھی منقول ہیں، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مسلم شریف کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرما رہے ہیں، یہ کسی اور کانٹیکسٹ میں ہے، یہ اس کانٹیکسٹ میں
نہیں ہے. وہ کیا کانٹیکسٹ ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کر دوں گا. لیکن اس سے پہلے چند وہ روایات سماعت فرما لیں کہ جن میں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس طرح کا واقعہ رونما ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 طلاقوں کو 3 ہی شمار فرمایا. اور یہ تقریباً احادیث کی تمام کتابوں کے اندر یہ احادیث روایات موجود ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ کسی نے کوئی بعد میں بنا لی یا کچھ ایسے کر دیا. یہ احادیث کی مستند کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص کے متعلق آتا ہے کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں. پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شدید ترین ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں اور تم اللہ کی آیتوں سے کھیل رہے ہو، مذاق کر رہے ہو. اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جو اس مجلس میں دیگر صحابہ کرام تشریف فرما تھے وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور عرض کیا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس بندے کا سر قلم کر دیں. یعنی اتنا بڑا جرم اس کو تصور کیا گیا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ یہ 3 طلاقیں 3 نہیں یہ ایک ہی ہوگی. ناراضگی کا اظہار ہی اسی لیے فرمایا کہ تم نے 3 اکٹھی دی کیوں، تمہیں 3 اکٹھی دینی نہیں چاہیے تھی. اور اس کا فلسفہ کیا ہے یہ بھی میں 2-4 نشستیں پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ شریعت نے اتنا پیارا ایک طریقہ بتایا ہے کہ اگر اس طریقے کے مطابق عمل کیا جائے تو شاید طلاق کی شرح جو ہے وہ کم ہو جائے. لیکن مصیبت کیا ہے کہ ہم لوگ دین پڑھتے نہیں، ہم لوگ دین سیکھتے نہیں. یہ طلاق اور نکاح کے جو بنیادی مسائل ہیں، ہمیں نماز کے مسائل صحیح سے نہیں پتہ جو ہم نے 24 گھنٹے پڑھنی ہوتی ہے، تو ہم طلاق اور نکاح کے مسائل کیا سیکھیں. تو یاد رکھیے گا کہ ان چیزوں کو سیکھنا بھی یہ بھی ہمارے دین کا لازمی حصہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. علماء فرماتے ہیں کہ علم کتنا علم، اتنا علم کہ جس سے انسان کو حلال اور حرام کا پتہ چل جائے کہ کیا چیز میرے لیے کرنا جائز ہے اور کیا چیز کرنا میرے لیے جائز نہیں ہے. اسی طرح ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ حضرت میرے چچا نے اپنی بیوی کو 3 اکٹھی طلاقیں دے دی ہیں. ان سب احادیث کے حوالہ جات بھی الحمدللہ موجود ہیں، لیکن میں صرف ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے ابھی حوالہ جات آپ کے سامنے بیان نہیں اگر کسی کو چاہیے ہوں گے تو انشاءاللہ وہ حوالہ جات بھی مل جائیں گے. تو اس نے کہا کہ جی میرے چچا نے اپنی بیوی کو 3 اکٹھی طلاقیں دے دی ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ وہی عبداللہ ابن عباس جو پہلے کیا روایت نقل کر رہے ہیں مسلم شریف کی جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کی تعویل بھی میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اندر تعویل کیا ہے. وہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس موقع پہ کیا فتویٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تیرے چچا نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے اور شیطان کے طریقے پر اس نے عمل کیا ہے، لیکن اگر تو مسئلہ میرے سے پوچھنے آیا ہے کہ طلاقیں کتنی واقع ہوئیں تو فتویٰ یہی صادر فرمایا کہ 3 ہی واقع ہوئی ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ 3 اکٹھی طلاقیں دی، 3 ہی واقع ہوئیں. مشکات شریف کی حدیث میں نے کل بھی آپ کے سامنے بیان کی تھی. انہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت میرے باپ نے یا میرے چچا نے یا میرے تائے نے کسی عزیز نے، وہ شخص کہتا ہے جی میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 طلاقیں تو واقع ہو گئی ہیں، باقی 97 طلاقیں جو تو نے دی ہیں وہ تو نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، مذاق کیا ہے. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ نکلا کہ 3 طلاقیں اکٹھی دی جائیں یا علیحدہ علیحدہ دی جائیں وہ واقع 3 ہی ہوتی ہیں، اگرچہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا گناہ ہے. میرے ایک مرتبہ ایک دوست نے سوال کیا، لاجیکل سوال تھا. میں نے کہا جی کہ جی نماز اگر غلط طریقے سے پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی، تو طلاق اگر غلط طریقے سے دی جائے تو طلاق کیسے ہو جاتی ہے؟ سوال اس کا بڑا عجیب تھا. وہ خیر اللہ پاک کا کرم ہے الحمدللہ، پھر ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ جواب بھی دل میں ڈال دیتے ہیں. میں نے پھر اس کو یہ جواب دیا، میں نے کہا بھائی نماز کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے اور طلاق کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے. عبادات کے اپنے احکام ہیں اور معاملات کے اپنے احکام ہیں. عبادات کو معاملات کے اوپر اور معاملات کو عبادات کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا اب آ جاتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس مسلم شریف کی جو حدیث بیان کر رہے ہیں کہ حضرت حضور کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، حضرت ابو بکر کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا اور فلاں کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا. جب اس کی تحقیق کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں ایک خاص واقعے کے پس منظر میں انہوں نے یہ روایت بیان کی. اور وہ واقعہ کیا تھا؟ ایک صحابی ہیں حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً اللہ کمی بیشی معاف فرمائے ابو دجانہ ہیں کہ رکانہ ہے مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ یہ پہلوان تھے بہت بڑے اور اتنے طاقتور تھے
کہ ان کے متعلق مشہور تھا کہ یہ ایک اکیلے 1000 آدمیوں کے لیے کافی ہیں، اتنی طاقت اللہ پاک نے ان کو دی تھی۔ یہ اونٹ کی کھال کے اوپر بیٹھ جایا کرتے تھے اور وہ نوجوان اونٹ کی کھال کو کھینچتے تھے، وہ کھال پھٹ جاتی تھی، یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتے تھے۔ غالباً انہی کا واقعہ ہے، شاید کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے جو اس وقت ذہن میں آ رہا ہے وہ انہی کا واقعہ ذہن میں آ رہا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنی بیوی کو اسی طرح جو ہے وہ 3 طلاقیں دیں، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، طلاقیں تو میں نے 3 الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن نیت میری 1 طلاق دینے کی تھی، باقی 2 میں میری طلاق دینے کی نیت اور ارادہ نہیں تھا۔ سمجھ میں آ رہے ہیں بات؟ میں یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ تو اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی 3 طلاقوں کو 1 طلاق شمار فرمایا، کیونکہ انہوں نے یہ اس بات کی وضاحت کر دی تھی کہ باقی 2 طلاقیں دینے کا مقصد صرف اور صرف ڈرانا تھا، طلاق دینا نہیں تھا۔ سمجھ میں آئے؟ تو یہ والا جو مسئلہ تھا جس میں آپ یوں کہہ لیں کہ ان کو ایک رخصت دی گئی یا ان کے لیے ایک سہولت کی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سہولت کو ختم فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ اس سہولت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، بار بار 3 طلاقیں دے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہماری تو طلاق دینے کی نیت ہی نہیں تھی، یہ تو ایک تماشا بن جائے گا، ہر دوسرے دن اس طرح کے کھلواڑ ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس موقع پہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے کو صادر فرمایا کہ آج کے بعد اگر کوئی 3 طلاق اکٹھی دے گا تو وہ 3 ہی کنسیڈر ہوں گی، حالانکہ وہ پہلے بھی 3 ہی کنسیڈر ہوتی تھیں، لیکن یہ والا جو کانٹیکسٹ تھا، اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے اس فیصلے کو صادر فرمایا۔ تو اب اس سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ کیا سمجھ میں آتی ہے کہ یاد رکھیے گا کہ اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ یہ تھوڑا سا علمی اور ٹیکنیکل مسئلہ ہے، لیکن میں بیان آپ کو کر دیتا ہوں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا کہ جب کوئی روایت یا کوئی حدیث ایسی آ جائے کہ جس کے معنی یا مفہوم بیان کرنے میں ہمیں کسی تعویل کا سہارا لینا پڑ جائے، تعویل کا سہارا یعنی اس میں کوئی راستہ ہمیں تلاش کرنا پڑ جائے، تو پھر وہ روایت دلیل پکڑنے کے اعتبار سے کمزور ہو جاتی ہے، یعنی اس روایت سے پھر کوئی دلیل نہیں پکڑی جا سکتی کہ کسی مسئلے میں ہم اس روایت کو دلیل بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ صرف ایک روایت ہے، اور اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے فتاوی جات اور دیگر صحابہ کرام کے فتاوی جات اور پھر اجماع صحابہ کرام کا اسی مسئلے کے اوپر ہوا کہ بھئی 3 طلاقیں ایک دفعہ میں دی جائیں یا علیحدہ علیحدہ دی جائیں، وہ 3 ہی کنسیڈر کی جاتی ہیں۔ اب اگر کوئی بیچارہ قسمت کا مارا اس بات کو کہے کہ جی ہم صحابہ کی بات کو وہ اہمیت نہیں دیتے، تو پھر اس کی عقل پر سوائے ماتم کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ کر آ چکے ہیں کہ صحابہ کی وجہ سے ہی یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ حضور کے پہلے شاگرد کون ہیں؟ صحابہ۔ دین کے اولین مخاطب کون ہیں؟ صحابہ۔ اور اگر صحابہ کے اوپر ہی خدا نہ خواستہ اعتماد کو ختم کر دیا جائے تو پھر باقی پھر ہم کس کے اوپر اعتماد کریں؟ پھر دین ہم کیا سمجھیں گے کہ دین کہاں سے آ رہا ہے ہمارے پاس؟ تو یہ پہلا اور واسطہ ہی درمیان میں صحابہ کرام ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جی صحابہ کرام کے اوپر ہمیں خدا نہ خواستہ اعتماد نہیں ہے یا ان کی باتیں کمزور ہیں، تو پھر بھائی اس کو پھر اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اس کو اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے کہ میرے دل کے اندر کہیں ایمان بھی موجود ہے کہ نہیں ہے۔